صدیوں پرانی بات ہے، کسی دور دراز بستی میں 3 گہرے دوست زبیر، نعیم اور فہد رہتے تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی جیسے ایک خوبصورت مالا کے موتی جو الگ الگ ہو کر بھی ایک ساتھ بندے رہتے ہیں۔ تینوں بچپن سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے تھے، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی کی سختیوں نے انہیں اس طرح گھیرا جیسے کسی کشتی کو طوفان کے بیچ دھکیل دیا جائے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، روزگار کے مواقع کم ہو گئے اور غربت نے ان پر اپنا سایہ ڈال دیا۔ جہاں پہلے قہقہے گونجتے تھے، اب وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر قسمت آزمائی جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اپنا گاؤں چھوڑنا آسان نہیں، لیکن رکنے کا مطلب مزید بدحالی تھا۔ انہوں نے اپنی قلیل جمع پونجی اکٹھی کی، چند جوڑے کپڑے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور امیدوں کے سہارے ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑے۔ راستہ طویل تھا، پیروں میں تھکن کا بوجھ تھا، مگر دل میں امید کی کرن روشن تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک ویران علاقے میں پہنچے۔ چاروں طرف سنسان میدان، اونچے اونچے درخت اور ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہ جگہ وقت کی قید میں ہو۔ سورج مغرب میں ڈوب رہا تھا اور رات کی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ تینوں دوست ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ زبیر نے اپنی چادر بچھائی، نعیم نے پانی کی چھوٹی سی مشک نکالی اور فہد نے ایک خشک روٹی سب میں بانٹ دی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر فہد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا گاؤں چھوڑ کر ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ زبیر نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمکنے لگے تھے اور مسکرا کر بولا، جب ندی کا پانی رک جائے تو اسے بہنے کے لیے نیا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر نعیم نے گہری سانس لی، اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور زمین پر لیٹ گیا۔ جو بھی ہوگا ہم مل کر سامنا کریں گے، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تینوں دوست تھکن سے بے حال ہو کر سو گئے۔ رات کے سناٹے میں اچانک ایک پراسرار آواز گونجی جس نے انہیں چونکا دیا۔ زبیر نے ہلکی آواز میں کہا، یہ آواز کچھ خطرناک لگ رہی ہے۔ فہد اور نعیم فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی کی آواز تو نہیں لگ رہی، نعیم نے دھیرے سے کہا۔ اچانک گھاس میں کوئی چیز تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ زبیر نے اپنی آنکھوں کی گوشے سے دیکھا کہ ایک خوفناک بھیڑیا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ زور زور سے چیخا اور تینوں دوست فوراً کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے ان کے جسم کانپنے لگے اور وہ اندھیرے میں تیزی تیزی سے بھاگنے لگے۔ بھیڑیا ان کے پیچھے لپکا، اس کی بھاری سانسیں اور خوفناک گڑگڑاہٹ ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں دور ایک مدھم روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ وہ دیکھو، آگ جل رہی ہے، زبیر نے چیخ کر کہا۔ تینوں دوست اپنی آخری ہمت جمع کر کے روشنی کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہیں ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا جس کے باہر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ بھیڑیا اب واپس جا چکا تھا۔ زبیر نے کہا، آدھی رات کو کسی کے گھر میں گھسنا مناسب نہیں، بہتر ہے کہ باہر ہی انتظار کریں۔ تینوں دوست دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے آگ کے قریب بیٹھ گئے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ویران جنگل کے بیچوں بیچ وہ پرانی جھونپڑی ایک صدی سے کھڑی تھی، باہر سے ٹوٹی پھوٹی مگر اندر سے کسی پوشیدہ طاقت کا خزانہ تھی۔ ایک کونے میں تانبے کی دیگ رکھی تھی جس میں کسی سیاہ مائع کا بلبلے مارتے ہوئے شور سنائی دے رہا تھا۔ زمین پر ایک بڑی چمڑے کی دری بچھی تھی جس پر سرخ اور سیاہ رنگ کے دھاگے سے عجیب و غریب خاکے بنے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورت جو حقیقت میں ایک جادوگرنی تھی، کئی سال سے اپنے نئے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔
آج قسمت نے 3 مسافروں کو اس کے در پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ تینوں غریب اور بے سہارا تھے، اپنی قسمت بدلنے کی کوشش میں دور دراز کے علاقوں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے انہیں اندر بلایا اور نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ احمد نے افسردگی سے جواب دیا، ماں جی ہم غربت کے مارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی قسمت بدلنے کے لیے کسی نئی جگہ جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دن بھی بدل سکے۔ بوڑھی عورت نے آنکھیں مٹکائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پریشان نہ ہو، میں تمہاری تمام مشکلات کا حل کر سکتی ہوں، مگر اس کے بدلے میں تمہیں میرے ساتھ ایک سودا کرنا ہوگا، ایسا سودا جس کے بعد تمہارے پاس اتنی دولت ہوگی کہ تم ساری زندگی بھی اسے خرچ کرنے کی کوشش کرو گے تو ختم نہ ہوگی۔ تینوں دوست حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فہد نے الجھن بھری آواز میں پوچھا، کیسا سودا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھی عورت نے اپنی چمکدار آنکھوں میں شیطانی چمک لیے ہوئے کہا، بس ایک چھوٹی سی چیز، مجھے تمہارا ایمان چاہیے۔ ایمان؟ تینوں دوست یک زبان ہو کر بولے۔ پہلے تو انہیں لگا کہ یہ کوئی مذاق ہے، مگر بوڑھی عورت کی سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر ان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ زبیر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اگر ہم تمہیں اپنا ایمان دے دیں گے تو اس سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ بڑھیا کی آنکھوں میں سرخی چھا گئی۔ وہ تخت لہجے میں بولی، تم نہیں جانتے، میں نے برسوں تک یہ جادو سیکھا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا ایمان مجھے بیچ دے گا تو میں اس کی روح کو قید کر سکتی ہوں اور اپنی طاقت میں اضافہ کر سکتی ہوں۔ جتنے زیادہ لوگ اپنا ایمان مجھے بیچتے ہیں، میری طاقت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں نیکی ختم ہو جائے اور لوگ صرف دولت کے غلام بن جائیں۔ یہ سن کر تینوں دوست خوف زدہ ہو گئے۔ وہ انکار کرنے ہی والے تھے کہ بڑھیا نے ایک تھیلی کھولی جس میں چمکدار ہیرے، سونے کی اینٹیں اور بیش قیمتی جوہرات بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب تمہارے ہو سکتے ہیں، بس ایک معمولی سا فیصلہ کر لو۔ لالچ کے مارے ان کی نیتیں ڈگمگانے لگی۔ دولت ان کے سامنے تھی اور زندگی کے مشکلات پیچھے۔ آخر کار انہیں نے اپنا ایمان بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑھیا نے ایک کالے پتھر پر ان کا ہاتھ رکھوائے اور کچھ عجیب سے منتر پڑھنے لگی۔ لمحے بھر میں ان کے جسم ہلکے محسوس ہونے لگے، جیسے کچھ ان کے اندر سے کھینچا جا رہا ہو۔ پھر بڑھیا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا لگایا، اب تم میرے ہو، جاؤ اپنی دولت لے کر عیش کرو، مگر یاد رکھو تمہیں کبھی دل کا سکون نہیں ملے گا۔ تینوں دوست دولت لے کر گاؤں واپس آ گئے۔ اس دولت سے انہوں نے اپنے گھر بنائے، تجارت شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے معزز شہری بن گئے، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی۔ وہ راتوں کو سوتے تو ڈرانے خواب دیکھتے، دل ہر وقت بوجھل رہتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ کئی سالوں بعد وہ تینوں ایک دوسرے سے ملے اور اپنے دل کے حالات ایک دوسرے کو بتائے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی دن کی بدولت تھا جب انہوں نے اپنا ایمان بیچا تھا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر اپنی پریشانی کا حل پوچھیں گے۔ امام صاحب نے بڑے غور سے ان کی کہانی سنی اور شفقت بھرے لہجے میں بولے، بیٹا کوئی تمہارا ایمان تم سے نہیں چھین سکتا جب تک تم خود اسے ترک نہ کرو۔ تم نے اسے چھوڑا تھا، لیکن اگر تم سچے دل سے توبہ کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تینوں دوستوں نے روتے ہوئے اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ جیسے ہی انہوں نے دل سے معافی مانگی، ان کے جسموں میں ایک روشنی سی داخل ہوئی اور انہیں ایسے لگا جیسے کوئی بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی تجارت میں ایسا اضافہ ہوا کہ ان کا نام صرف گاؤں میں ہی نہیں بلکہ کئی ممالک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس تجارت کے لیے آنے لگے۔
اور اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیاوی دولت وقتی خوشی تو دے سکتی ہے، مگر دل کا سکون صرف ایمان میں ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل داستان لیڑا کو وزٹ کریں، اور اگر آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔